محرم الحرام دی 8 تاریخ ہو چکی ہے. امام حسین علیہ السلام دی زندگی 2 دن باقی ہے، 9 اور 10. اے آیت کریمہ جڑی میں پڑھی ہے، کیونکہ مضمون بہت سارے ہے، اس تو امام علیہ السلام کا تذکرہ کچھ پیچھے چلے جانا، کچھ اور باتاں جنہاں دی وضاحت کرنی ہے گیاں اسے سلسلے. یہ آیت سورہ الاحزاب دی ہے، 21واں سپارہ 23 نمبر آیت ہے. یہ اس پاروں یادگار ہے. اب امام علیہ السلام کو جدوں بھی کوئی ساتھی آیا تو اس آ کے اجازت منگی ہے، مینوں میدان جان دی اجازت دیو، تو آپ نے انہوں اجازت دیندیاں یہ آیت پڑھی. مفہوم ادا صرف تھی سن لو کہ اللہ دے ایسے بھی بندے ہیں مردان کار جنہوں نے جو اپنے اللہ نہ وعدہ کیتا سی انہوں سچا کر کے دکھا گئے. کچھ نے اپنی منت اور اپنا وعدہ جڑا وہ نبھا دیتا، باقی جڑے وہ انتظار سے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے ارادیاں کوئی تبدیلی نہیں کی. این صحیح صورتحال سے منطبق کہتے ہیں بھائی کچھ اپنا وعدہ نبھا گئے، شہید ہو گئے. کچھ ومنہم من ینتظر انتظار سے بیٹھے وما بدلوا تبدیلا، اپنا ارادہ انہوں نے بدلیا نہیں. سادہ جو اللہ نے وعدہ کیتا سی وہ سچے نکلے. بہت اعلیٰ قسم کی ہے اشارہ میں کرتا. پچھلے جمعے تسی جو کچھ سنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان نہ محبت دین چ فرض ہے، کوئی چھوٹی جی نیکی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جدے اچ میری جان ہے، جو بغض اہل بیت لے کے مرو گا وہ جہنم داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ نمازیں روزیاں دی کوئی قدر نہیں کرتا. مگر یہ بھی بالکل لازمی سی اور بچے نے یاد بھی دلایا کہ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ محبت اہل بیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی زبان نہ کہندا رہے میں اہل بیت نہ محبت رکھنا، تھوڑی بہت مجلساں کر لے بس تسلی ہو گئی کہ میں اہل بیت نہ محبت کرنا. بالکل غلط کرے. یہو جی محبت پاویں اللہ دے رسول نہ ہوئے کوئی کارآمد نہیں. ہن بھی امت انگنت لوگ ہیں جڑے آپ دے نام تے سر کٹاؤن لئی تیار ہے، برداشت نہیں کر سکتے بھی آپ بھی توہین ہوئے. بالکل ایسا ہی مومن ہونا چاہیے. مگر کر دے کراؤں دے کوئی نہ آپ دی سنت دی کوئی پرواہ، نہ کوئی کرنا نہ کراؤنا. اسی عاشقان رسول ہیں. یہو جہاں دے عشق و محبت دی کوئی قدر نہیں ہونی. اللہ دے ہاں ذرا بھی دا کوئی وزن نہیں. یہ بھی کوئی محبت ہے. تاثر رسول وانتا تذر حبہ ھذا لامڑی فل پیال بدیو. رسول اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا تے اعلان یہ کرنا میں اپنا محبت کرنا. شاعراں دا اللہ دی قسم ہے. یہ تے عجیب قسم دی ایک بدعت ہے، من گھٹ محبت ہے جڑی تساں کڈی. ان کان لو کان حبو کا صادق اللہ تعالی ان المحب لمن یحب یتی. اگر تیری محبت سچی ہوندی تو اس طریقے سے چلدا جڑا اللہ دے رسول دا سی، انہاں دے اہل بیت دا سی، پھر ٹھیک ہوندا. کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب دے رستے تو کدی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. محبت کا تقاضا ہی ہے کہ وہ پیچھے چلے اور آکھے میں نہیں ساتھ چڑھنا. اس تو محبت اہل بیت دے اندر یہ بھی شاید بالکل لازم ہے. اور یہ وضاحت ضروری سی کہ لوگوں نے دسیا جائے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود یہ وضاحت کرتی. اگر کوئی ساڈا دوست بنیا رہے اور کہندا رہے بھی میں بہت محبت کرتا مگر کرے کراوے کچھ نہ، ایسے بندیاں دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اے سمجھو 8ویں جلد ہے میرات العقول دی 35 صفحہ شرح نال ہی ہے سورہ کافی دی. تو یہ باب جڑا اسے بارے چ باب الخوف وردا. یہ اللہ تعالیٰ دے بارے چ بھی سمجھنے والی گل. میں اللہ تو بڑا ڈردا، مینوں اللہ دی رحمت دی بڑی امید ہے. ایسا شیطان نے دھوکھا دیتا کہ ڈردا تو کم کیوں کرتا جتے خدا نے سزا دینی. اگر امید رکھنا تو محنت کیوں نہیں کرتا جس اللہ دی رحمت ملنی. یہ خوف اور رجا دے مفہوم نہ ٹھٹھا. اگر میں ڈردا بھی آگے ساڑ دوں کہ میں وہ بڑھدا. خوف خدا دا مطلب بھی ہے سارے معاصی اور گناہ جڑے انہوں تو پرا ہٹ جا. اور محبت اور رجا دا معنی ہے کہ اگر تینوں اللہ دی رحمت دی امید ہے تو جنہ کماں نہ رحمت ملنی وہ کم کر دوڑ کے. زمیندار نو اللہ دی رحمت تے بھروسہ میں ایک دانہ بوؤں گا ساتھ کیویں وہ زمین نو پھولدا ہے، ہل چلاوندا، وہ بیج بوندا، کھاد دیندا، نلائی کردا، جانوراں تو دی حفاظت کردا، تد جا کے اللہ دی رحمت پوری ہوندی. تو یہ خوف و رجا دا مفہوم امام نے فرمایا. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام راوی آندا میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ان قوم موالی کا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں تہاڈے نال محبت دے دعوے دار ہیں. موالی وہ آندے اسی اہل بیت نال محبت رکھدے یلمون بالمعاصی مگر ویکھدے ہیں کہ گناہ کری جاندے. جن نے بھی گناہ سارے کری، کوئی شراب پیندا، کوئی زنا کردا، کوئی رشوت کھاندا، کوئی نماز ہی نہیں پڑھدا، محبت سے اہل بیت دا دعویٰ کردے. ویقولون نرجو اور جدوں پوچھی دا آندے اسی اللہ دی رحمت دے امیدوار. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، سانوں دی رحمت دی امید ہے. فقال کذب فرمایا بالکل جھوٹ بول دے، بکواس کر دے. لیسوا لنا بموالن وہ ساڈے موالی کوئی نہیں، ساڈے نال محبت کرنے والے بالکل نہیں.
جھوٹ بول رہے. اولئک قوم ترجحت بہم الامانی، ایک ایسا گروہ آ جنہوں نے انہوں نے آرزوਆਂ اور خواہشاں چولہے چ لاؤ لیا، بدماشیاں چ لگے ہیں. انہوں دے من کرچ نظریات اور خیال ہوئے انہوں نے تسلیاں دیندے رہندے ہیں، چولہے چور دے مزے لے رہے بھئی سانوں جی خیر ہی خیر آ. اسی جنت فرمایا من رجا شیئا من اللہ، جنہوں کسی شے دی امید ہوندی وہ لیے محنت کرتا. جنہاں لوگوں نے امید ہے بھائی اتوں نکلنا کولا یا اتوں سونا چاندی نکلنا کانا کھپ نہیں جاندے، وہ گھر بہندے امید پر ہوندے، آس ٹوٹ دے بیٹھے کچھ نہیں پھر نہیں. امید تے عمل تے تیار کر دی. من رجا شیئا من اللہ، جنہوں امید ہوندی ہے کہ اتوں شے حاصل ہونی ہے وہ تے وہ کوشش کردا. من خاف من شیئا ہرب منہ، اور جہاں کسی شے تو ڈردا وہ نیڑے نہیں آتا پھر پراں پج جاتا. اس طرح جے سچے ہوندے آ کم کر دے کہ جنہاں کماں خدا دی ناراضگی انہاں دے نیڑے نہ جاندے، جنہاں رب دی رحمت میں وہ کر دے. اولئک فرمایا کذب، بالکل جھوٹ بول دے ساڈے اہل بیت دے نال انہاں دی کوئی محبت نہیں. یہ بہت ضروری گل ہے تاکہ نرا ایویں پھوکیاں گلاں جڑیاں محبت اسی عاشقان رسول اللہ عاشقان بے یہ تو جان چھڑائی جائے. بجے واقعی محبت کرنے والا تو پھر کام وہ کر. ہے گا ایک کام ایسا ہی ہے کہ جنہاں لوگوں نے پہلا بھی کیتا ساڈے خود اپنے اماماں چو اہل سنت چو بھائی انہاں تے تہمت لگی ہے کہ شیعہ رافضی ہوندی تو امام محمد بن ادریس شافعی تو وڈا کہڑا امام اہل سنت دا. مگر یہاں لوگوں نے دعائی دیتی کہ اہل بیت دی محبت دے ذکر کردا ہے، اشعار لکھدا، مناقب شافعی امام بیکی دے انگنت لکھدے سی. یعنی دین اہل بیت نال محبت ایک گروہ تے نام مراد جڑا اسے بھی آندا یہ اہل بیت دی گلاں کر رہی. ایک وہ بے دین تولا، ایک وہ جڑے اہل بیت دی محبت دا نام لے کے جو جہان دا لوچا تڑی جاندے کہی جاندے اسی اہل بیت دا محبت، بالکل جھوٹ بول. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے میں ریکارڈ کرانا چاہتا کہ میرا گناہ مشرق مغرب پھیل جائے. کیا مولوی اسحاق دا گناہ تے تو نے توبہ نہیں کرنی. ان کان ذنبی حب آل محمد ہے، جے تہاڈیاں نظراں میرا گناہ صرف یہ ہے نا کہ میں رسول اللہ دی آل نال محبت رکھدا، فذالک ذنب لست عنہ اتوب، یہ وہ گناہ جے تو میں توبہ نہیں کرنی، یہ میں لے کے مرنا، اینوں نہیں میں چھڑنا چھوڑنا. جنہیں گل کرنی میدان چاہے قرآن حدیث پر ہے کہ اہل بیت نال محبت رسول اللہ دے خاندان نال نجات دی گارنٹی. اور یہ تو بغیر اگر نماز روزہ بھی لے کے گیا فرمایا دخل النار، جہنم چلے جانا. مگر اہل بیت نال محبت ہونی چاہیے جڑی صحیح ایمان ہے. ایک دوسرا حوالہ بھی دیاں کہ شیعہ حضرات دی کتاباں جاؤں تو ساڈی بھی ہے مگر اسیاں نے ضعیف بے فاطمہ دی ذریت اگ حرام ہے. حضرت فاطمہ دی نسل جڑی ہے تے اللہ نے تو اگ حرام کیتی ہے. یہ حوالہ اور یہ سمجھو 230 صفحہ اور 231 تو پڑھنا. جلد 43 بہار الانوار. ہویا کی امام ابو الحسن علی الرضا یہ بچہ ویکھ کے بھی کاشف ہے. مشہد چونا دا جڑا مزار ہے اس تو بڑا دربار کوئی نہیں، جنی دولت اتنے خرچ ہوئی نا بادشاہ دے سلطنت کا کچھ بھی نہیں کیتے. شہید ہی گئے سی مگر عزت نہیں پائی ہے امام علی رضا نے. لائبریری لنگر سمجھو نے اتنے دفتر کے کوارٹر دے دنیا حیران ہے کہ امام علی رضا اتنے پہنچی. مارے عباسیاں نے زہر دے کے تو امام علی رضا دے سامنے ہی ہارون نے مامون نے انہوں دے پرا نو پیش کیا. پرا دا نام سی زید ابن موسیٰ، وہ بھی اہل بیت جو سی امام موسیٰ کا بچہ، مگر انہیں مدینہ بہت طوفان برپا کیا. جھوٹا دعویٰ کر کے میں صحیح حکمران اگاں لائیاں ساڑتا. اس تو انہوں کیا ہی زید محرک جانا کہ وہ زید جنہیں بہت جلایا، گرفتار ہو گیا. امام علی رضا ہی بیٹھے سی. مامون نے آکھا تیرا پرا تو یہ نہ پڑ. بہت پتے دی گل کہی امام نے، بہت سرے دی گل ہے. اور یہ سمجھو بچے نے ٹھیک میں توجہ دلائی کہ اہل بیت دے بارے یہ بھی وضاحت کرو نا کہ وہ محبت کا کی مطلب. خرج زید بن موسیٰ خو ابو الحسن علیہ السلام بالمدینہ واحرق و قتل. یہ موسیٰ زید بن موسیٰ نے مدینے بغاوت کرتی، بہت جلایا مدینے نو، قتل بہت دنیا کی. وکانا یسمى زید النار، اس تو لوگوں نے کہیں زید النار اگ والا زید. فبعث الیہ مامون، مامون نے فوج بھیجی، فاسر گرفتار کیتا گیا. وہ میرا مامون، مامون کو لے گئے لوگ. فقال المامون اذهبوا بلا ابو الحسن، انہیں آخیا یہ بھائی ہے میں وہ عزت کرنا ہے، امام سمجھنا ہونا، امام علی رضا کو یہ لے جاؤ. قال یاسر فلما ادخل علیہ، جب انہوں پیش کیتا گیا قال له ابو الحسن، تو آپ نے انہوں کیا یا زید غرک قول سفلت اہل الکوفہ ان فاطمہ احسنت فرجا فحرم اللہ ذریت علی النار، کہ تینوں کوفے دے جڑے نا بیوقوف لوگ انہوں دی اس گل نے دھوکھا دیتا کہ وہ یہ بیان کر دے کہ فاطمہ نے اپنے آپ چونکہ پاک دامن رکھیا، ہر قسم دی بدکاری تو محفوظ رہی، ماشاء اللہ رسول اللہ دی بچی سے آپ دی گوج پڑی، اللہ نے وہ ذریت نو جہنم تے حرام کر.
یہ حدیث تو سنی ہے نا، تو تدے تو دلیر ہو گیا کہ فاطمہ دی نسل سے جہنم حرام ہے، پیا سارے ہنگامے کیتے ہی ذاک الحسن والحسین خاصہ. تینوں عقل ہونی چاہیے سی بے ضروریت و مراد قیامت تک جمن والے نہیں، بے سید جمدے جان تو حرام ددیاں کرتے رہنا. تو انہوں نے یہ جڑی وہ پشتوں نکلی سی تے پیٹ چوں والی تے پشتوں اور فاطمہ دی سمجھو اپنے پیٹ چوں 2 بچے حسن حسین گل چ انہوں دی سی. تو اینا عام سمجھ لیا بھی جو مرضی کر دے پھر تو سید تمہیں چھٹی. ایک تو اس حدیث تو مرا ہوا، یہ صرف حدیث اگر ہے فاطمہ دی ضروریت حرام ہے تو حسن حسین ضروریت اصل، یہ جڑی نسل در نسل یہاں دی گل نہیں. دوجا تو یہ دس ان کنت ترى انک تصل وتدخل الجنہ، اگر تو یہ سمجھ لا ادا ہی گناہ کراں تے شریعت دے خلاف کام کراں تے جنت جا بڑے گا تے تیری یہ گل نکلے ٹھیک. وموسیٰ بن جعفر اطاع اللہ ودخل الجنہ فانت اذن اکرم اللہ عز وجل میں موسیٰ بن جعفر. اے عقلی دلیل سی تو یہو جیاں بدکاریاں کریں تے تیرا میرا باپ موسیٰ کاظم وہ اللہ دی فرما برداری کرے، نیک کام کرے، ظلماں تو بچے، تم ہی جنت جا وڑے وہ بھی جا وڑے. وہ اینیاں نیکیاں کر کے وڑے تو سارے جمر کر کے وڑے. یہ مطلب اللہ دے نزدیک تیری شان موسیٰ کاظم نہ زیادہ. موسیٰ کاظم میں کھپدا رہا، تہجداں پڑھدا رہا تے روزے رکھدا رہا، نمازاں جے ادا ہی لب جانی سی بدماشیاں نہ انہوں یہ کھپن دی جڑی یہ مطلب تو یہ کہہ رہا کہ تیرے باپ نالوں تیری عزت اللہ دے دربار زیادہ بھی بدماشیاں دے باوجود تینوں جنت کیوں نیکیاں کر کے جنت ہے. کوئی عقل کر. واللہ ما ینال احد ما عند اللہ عز وجل الا بطاعت. تے اللہ دی قسم زیاد سن لا تو میرا بھرا کہ جو کچھ اللہ دے کول اجر و ثواب نا وہ ساڈے چوں کوئی بھی نہیں پا سکدا جب تک اللہ تعالیٰ دے احکام دی اطاعت نہ کرے. جنہاں دے اللہ دے حکم نہ منے نرا سید ہونا اور آل رسول ہونا ککھ نہیں بننا. وَظَنْتَ أَنَّكَ تَنَالُ بِمَعْصِيَتِي فَبِئْسَ مَا ظَنَنْتَ. میں تینوں قسم کھا کے دسیا کہ اللہ کو جڑے انعام ہے اور اللہ دی فرمان برداری نہ ملنے تو تیرا خیال ہے بھی نہیں گناہ کر کے مل جانے. فَبِئْسَ مَا ظَنَنْتَ. تو بہت غلط گل سوچی ہے اور بہت بےہودہ بات ہے جڑی تو کہہ رہا یہ کدی بھی نہیں ہونا. ایسی گردی گل نچوڑ ہے اس حدیث کے اندر کہ امام نے فرمایا حسن حسین لی جڑیاں گلاں آئیاں وہ گاہ نہیں توڑ لی. حسن حسین رضی نے حضور نے فرمایا کہ جنت دے جواناں دے سردار ہے تے فاطمہ دی ضروریت اللہ نے اگ حرام کیتی ہے. تسی یہو جے پٹھے کم کرنا نہیں کوئی نہیں ہاں. تے موسیٰ کاظم نیکیاں کر کے جنت جاوے تو بدماشیاں کر چا رہتا تے دا مطلب رب نے تیری عزت پھر زیادہ ہی کیتی ہوئی نا. اور اس سلسلے امام زید ابن علی دا ایک حوالہ پڑھ دیں تاکہ آپ موضوع جڑا نا یہ حصہ پورا ہو جائے کہ خود اہل بیت نے کی کیا کہ صرف سید ہونا جنتاں ملنی اعمال نہ ملنی. 354 صفحہ اور جلد بھی جڑی ہے 7 مجمع البیان. قرآن پاک سے اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بنیاد بنا کے امام زید ابن علی نے کیا. قرآن پاک دی آیت ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی بیویاں دے بارے چ جڑیاں امت دیاں ماواں ہیں انہاں دے برابر کوئی بھی نہیں جنہاں اللہ نے حضور دی توجیہ لی چنیا مگر قرآن نے انہاں لیے اعلان کرتا. اللہ اکبر. ہن تہاڈا مرضی جنتاں بندا پھرے اداں جنت نہیں ملتی نبی دے گھر. اللہ قرآن چاہتا ہے 30 اور 31 2 آیتاں سورہ عذاب. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب وکان ذلک علی اللہ یسیرا. کام بجاؤ جنہاں دا ساری عمر بدن حضور نہ ٹچ ہویا. اے نبی دی بیویو تواڈے وچوں کسی نے اگر کھلم کھلا کوئی گناہ کیتا تے او دی دگنا عذاب اسی کراں گے. عام جنہ نہیں یضاعف لها العذاب ذہن دگنا دیاں گے کہ نبی دے گھر ہو کے وکان ذلک علی اللہ یسیرا. تے کوئی نہ آکھے ہیں نبی دی بیویاں دگنا عذاب وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے. وہ نہیں جانتا کہڑیاں بیویاں کہڑیاں نہیں. نوح علیہ السلام دی بیوی سی لوط دی قرآن آکھا جاؤ جتھے دوزخ لوگ جاندے کی لدخل النار مدار چلیاں جاؤ دوزخ. ومن یات منکن ومن یکنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا. تے تواڈے چوں جن نے اللہ رسول دا حکم منیا تے کم کیتے نیک نو تے اجرا مرت ہے او دا ثواب بھی دگنا. کیونکہ نبی علیہ السلام دی بیویاں جویں رسول امت مرداں دے امام ہے عورتاں دے امام ہے. سارا جہان ویندا نبی دے گھر کی ہوندا انہاں تو دین سکھدے. فرمایا تسی جے چنگا کم کرنا ہے عورتاں نے مگرلا کیوں کرنا سنت ہونی ہے اس تو دوہرا اجر ملنا انہاں نوں کرن دا ملنا تانوں نال سکھاؤن دا ملنا. اور اسی طرح برائی تسی بری مثال دتی لوکاں کہ نبی دیاں بیویاں کرنیاں سانوں کی ہے تباہی کر دو عذاب دگنا ثواب دگنا. وعدنا لها رزقا کریما. اور یہو جی نیکی کرنے والی اسی بہت اعلیٰ انعام تیار کیا. یہ حوالہ دیتا وروا محمد بن ابی عمیر
انا ابراہیم بن عبد الحمید انا علی بن عبداللہ بن حسین انا ابی انا علی بن حسین زین العابدین، اے امام حسین علیہ السلام دا بچہ جڑا بچ گیا اور جہدے ذریعے اللہ نے رسول اللہ دی نسل دا دنیا جو نشان باقی رکھیا وہ دی روایت کہ امام علی ابن الحسین نا علی ہے مگر نیکی ہے نہیں کیتی ہے، بات نہیں کیتی ہے بے شیعہ سنی سارے انہوں زین العابدین آ گئے، علی پاویں شیعہ نوں نہ یاد ہوئے زین العابدین دا پتہ، زین العابدین کہ وہ عبادت گزارن والی زینت، عبادت جنی دنیا نے کرنی ہے انہاں دے وچ جڑی اصل انگوٹھی ہے نا سونے دی جہدے نال زینت ہے نا دی سج گئی ہے ساری یہ برات، علی زین العابدین ان قال له رجل انکم اہل بیت مغفور لکم، ایک بندہ بولیا تسی تے رسول اللہ دیو اہل بیت جڑے بخشے بخشائے جی، قال فغضب، امام علی زین العابدین سخت ناراض ہوئے، وقال نحن احرى ان یجری فینا ما اجری اللہ فی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ان نقول کما تقول، نے کیا یہو جیاں گلاں کر کے ایویں سانوں گمراہ نہ کریا کرو، سن لا ساڈے تے اوہی قانون جاری ہونا جڑا اللہ نے رسول اللہ دی بیویاں دے بارے جاری کیتا، جویں انہاں دا ثواب دگنا عذاب دگنا، انا نرا لمحسننا ضعفین من الاجر، سانوں اپنے رب تو امید ہے کہ سر چو کوئی نیکی کروں گا دنیا ویکھ کے سید زادہ کر رہا ہے، رسول اللہ دا بچہ کر رہا ہے، گاں بھی نیک ہون گے، پیر منن گے، بیعت کرن گے، دوہرا ثواب، ولی مسیئنا ضعفین من العذاب، تے جے ساڈے چو کسی نے گناہ کیتا تے عذاب بھی دگنا ہوگا، ثم قرأ الآیتین، پھر یہ دو آیتاں پڑھیاں امام نے وہ جڑیاں میں تو اگے پڑھیاں نبی علیہ السلام دی بیویاں، یہ پڑھ کے آکھیا کیوں دھوکھے دیندے سانوں تے آپ بھی پٹھے راہ پیندے ساڈا بھی بیڑا باؤندے، اور دوسرا حوالہ دیتا وروا ابو حمزہ الصومالی عن زید بن علی، اسے حضرت امام زین العابدین دا بیٹا زید جڑا اپنے دادے تو بعد ہشام دے زمانے چ اٹھیا، باپ دادے دی سنت نو زندہ کیتا، حسین یزید دے سامنے آیا، یہ ہشام بن عبد الملک دے سامنے آیا، مگر امت دا ہمیشہ تو یہی بہتا ہار رہا بے وقت ساتھ چھڈ دے، حسین دے بیعت کرنے بھی نٹھ گئے، زید دی جناب بیعت کیتی تے وہ بھی چھڈ گئے، گنتی دے بندے رہ گئے، حضرت زید شہید ہو گئے، اج بھی ہن جڑے شیعہ سنی جدوں لکھن گے زید شہید ہویا، اور شہید ہو کے بس نہیں ہوئی، ظالماں نے کافراں تو بدتر سلوک کیتا، ہن اہل بیت دے دشمن سمجھے پردہ پا دیے، پردہ نہیں پینا، بالکل ظلم جڑے تسی کیتے آسمان تے لکھے گیا، زید دی لاش ایک سال جڑی سی وہ کوفے صلیب پہ لٹکی، ہڈیاں رہ گئیاں، ہر شے گر گئی، دفن نہیں کیتا، اور امام ابن حجر تہذیب التہذیب لکھے کہ فلاں عالم دین نے خواب چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ اس لکڑی دے نال آپ نے اس طرح پشت لائی کھڑے ہے تے نال فرمایا کہ میرے احسان دا بدلہ نہیں سی ہونا چاہیے، میں تمہیں دین دس کے گیا سی میری اولاد نہ کرنا، سال ہو گیا زید نو، اور جدوں اتاریا ظالماں نے پھر وہ ہڈیاں ساڑ کے کوفے دی روڑی تے سٹیاں، دفن نہیں کیتا۔ اس تو زید بن علی جڑے انہوں نے فرمایا قال انی لارجو للمحسن منا اجرین، کہ اسی اپنے چو جڑا نیک ہے ادلی دو اجراں دے امیدوار ہیں، وخاف علی المسیء منا یضاعف العذاب ضعفین، تے جڑے ساڈے چو سجداں چو برا کرن گے سانوں یہ وہ دے بارے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں دگنا عذاب دے گا، کما وعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ نے ساڑیاں ماواں دے بارے کہتا، رعایت کرنی ہوندی تو انہاں دی